أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اس سے جڑی ہوئی ماقبل کی آیتیں جس میں توحید سے متعلق رب العزت کے ساری شریعت سارے دینوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے سب سے اہم دو چیزیں جس کی تکرار کے ساتھ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ قطعی حتمی لازمی یہ فیصلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی جھوٹ نہیں. خطاب ہر انسان سے ہے، مسلمان کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اسلام کے ساتھ جوڑ اور رابطہ ہو گیا تو عملی طور پر اس رابطے کو ظاہر کر کر بین المخلوق جہاں آپ زندگی گزر بسر کرتے ہیں، جس عالم میں جہاں جس مقام پر ہر معاملے میں سارے انسانوں سے رابطہ پڑتا ہے. نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. تمام چیزوں میں جو چیزیں بتائی گئی اس پہ قائم رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ توحید سے متعلق. رب کا ذکر فرمایا، اللہ کا اقرار سب کو ہے، کم و بیش ہر قوم کے فرد کو اللہ کا اقرار ہے، انکار کسی کو نہیں ہے. توحید تخلیق میں سب کے سب متفق ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے من خلق السماوات والارض، اللہ. غیر مسلم کے ہر پر چاہے کسی بھی دین سے جڑا ہوا رابطہ رکھنے والا، اس سے تم سوال کر دو، بتاؤ ہر چیزوں کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، خود تمہاری تخلیق کے بارے میں، جواب ایک ہی ملے گا، اللہ. یہ اللہ کی ذات کا نام ہے. مثلا آپ کا ایک وجود ہے، آپ کے وجود کے لیے ایک نام رکھ دیا گیا پیدائش کے وقت پر، یہ اس وجود کا نام ہے. اب یہ وجود جو کام کرتا ہے، جس فیلڈ میں جاتا ہے، جس میں کام رابطہ رکھتا ہے، اس رابطے کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ اس کا نام جڑتا ہے، کام کے ساتھ جڑتا ہے. زراعت باڑی کرنے والے کو کسان کہتے چلتے ہیں، یہ تو کسان ہے. کاروبار کرنے والے کو تو یہ بزنس مین ہے. اب نوعیت جانا تو پھر الگ بات ہے. دوسرے پیشے کرنے والے کو اس پیشے سے جڑا ہوا ہے. انسان کی غلطی اس میں ہو رہی ہے، اللہ کا انکار کسی کو نہیں. ایک بات. پھر اللہ کی حقیقت کو جان کے احساس. اہل اللہ میں سے بعض اہل اللہ نے یہاں تک کہہ دیا من خال اللہ فهو احمق. یہ زبان سے رابطہ رکھتا ہے، قلب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ کہتا تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی بھی نہیں. وہ ایک منزل ہے. ظاہر سے ایمان کا سارا رابطہ قلبی کیفیت کے ساتھ ہے. ان کے کہنے سے، ان کے کہنے سے، ان کی جھجک سے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کے دباؤ سے، ان کی مروت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کرتا ہے تو اس وقت کوئی ثواب ملنے والا نہیں. کسی کا لحاظ رکھ کے کام نہیں کیا آپ نے. تو دین کو عادت کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر اختیار کرنا ہے. 15 سال تک مشق کرانا ہے، پریکٹس کرانا ہے، عادت دلوانا ہے. اس کے بعد عادت ختم کرنا ہے.
عبادت کے عنوان سے کرنا ہے. چلو کر لے تو ایک ذمہ داری ٹل جاتی ہے، سب کے ساتھ جلدی جلدی کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آزاد ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے کرو، مت کرو نہیں کہیں گے. فکر میں اور پختگی آنے کی ضرورت ہے. آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے. قلبی کیفیت بڑھنا ہے. تو تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ رب ہے. ربوبیت کے تقاضوں کے لحاظ سے ماننا ہے. اس لیے خدا رب کا وخذ اللہ نے فرمایا، اللہ کا فیصلہ ہی نہیں فرمایا. ساری کائنات کا باقی رکھنا، چلانا، دیکھ بھال کرنا، آپ کو پیدا کرنا، آپ کی حیات کو باقی رکھنا، اس کے سارے معاملات کا انتظامات کرنا، یہ ربوبیت ہے. انسان غلطی یہیں پر کرتا ہے. فلاں سب بیماری آ گئی، فلاں دور کر دیتا ہے. ڈاکٹر پر جانا پڑے گا، اچھا ڈاکٹر جانا پڑے گا. اسی نے ختم کیا ہے، یہ نہیں اس کے پیچھے ہی. اسباب کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ جوڑے ہیں، کرنے والی ذات وہ ہے. اس کیفیت کا پیچھا کرو. چاہے پتلے کی شکل میں ہو، چاہے زندہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے بزرگ کی شکل میں ہو، چاہے عملیات کرنے والے کی شکل میں ہو. فکر غلط ہے. یہ سب کے سب شرک والی چیزیں اسی سے ہٹانا چاہتا ہے اسلام. وہی ہے یہ عقیدے والی چیز. تمہارے رب کا ایک خطائی فیصلہ ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے. قرآن میں ایک سے زائد جگہ کہہ دیا، میں چاہوں تو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ کے پر سزا بھی لکھا ہوں، سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک والی چیز کو معاف نہیں کروں گا. ہرگز ہرگز نہیں. ساری کائنات کو وجود میں لانے والا، اس کی ہر چیز کرنے والا. اس کے بعد قدرت کے بعد جو بڑا درجہ ہے انسان کو وجود میں لانے کا، ماں اور باپ ہیں. وہ تیرے ماں تیری باپ، چاہے دوسرے انسانوں کے پاس، دوسرے انسانوں کے نزدیک کسی بھی اعتبار سے، چاہے کسی بھی درجے میں، چاہے ان کے پاس اچھے ہوں چاہے برے ہوں، لڑا کو جھگڑے والے ہوں، ان سے رابطہ، اس سے لینا دینا نہیں. لیکن تم ان کی اولاد ہو. تمہارے لیے سب سے بڑے، سب سے اہم، چاہے مسلمان نہ بھی ہوں، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ تمہاری ماں ہے. بھلے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ اللہ نے تعلیم دے دی پورے اہتمام سے بات کرنا. ابو جی بولنا برابر، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی. قرآن نے سبق سکھایا. بھلے وہ کافر ہو، خدا نہ کرے بھلے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، معاملات کے اندر لوگوں کے نزدیک برے ہوں یا بھلے ہوں، لیکن تمہاری اپنی حیثیت سے، رشتے ناطے کے لحاظ سے وہ تیرے باپ ہیں، وہ تیری ماں ہے. اس کے متعلق طویل تفصیل کر کے آیت میں گزری. اسی سلسلے رابط کو بڑھتے ہوئے آج کی آیت میں ذکر رہے بات، اور ماں اور باپ کے ساتھ احسان اور کیا کیا کرنا، اس کے طریقوں کی وضاحت کے بعد، اسی طرح تم خرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو. کیا انہوں نے کچھ دے کے رکھا تھا آپ کو؟ فلاں واپس کر دینا، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ خرابت داری حق داری ہوتا ہے. خرابت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تم کو ایک سہولت کے لیے، آپس میں معرفت، جانکاری، پہچانت کے لیے یہ خاندان، قبیلہ، سب کچھ ہم نے عطا کیا ہے. یہ ہماری مرضی ہے. یہ کہنا غلط ہے، کاش میں اس خاندان پیدا ہوتا. بس کہتے ہیں تخلیق خداوندی کے پر کوئی ایک نہیں.
یفعل ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، اور ان کے کسی کام کے اوپر سوال بھی نہیں. لا یسأل عما یفعل، ہرگز کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو پوچھے گا. وہم یسألون. یہ عقیدے کے بعد آگے بڑھو. اسی عقیدے کے ساتھ جڑنے کے بعد وہ ایمان اور اسلام کہلاتا ہے. تو لہذا حق احسان کا، نیک برتاؤ کا رشتہ داری پر پڑتا ہے. یہ رشتہ داری ہونا یہ حق بن جاتا ہے. یہ کہیں گے کہ میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں نا، نہیں دیں گے زکوٰۃ، کچھ دیں گے. جتنا ذکر کلام پاک کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے پڑوس کے رشتہ داروں کے حقوق جو بتائے گئے ہیں، ایک مرحلے میں یہاں تک بھی بتا دیا، ہر ایک کی عمر کو تعین کر دیا ہے ہم نے. لیکن کسی کی عمر کو بھی زائد اگر کرنا چاہتے ہیں تو خاندان پروری جس کے اندر ہے، ہم اس کی عمر کو اور اضافہ کر سکتے ہیں. صلہ رحمی بولتے ہیں اس کو عربی میں. اور کاروبار میں، گھریلو معاملے کے اندر کمائی میں خیر و برکت ہونا ہے، یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اقربا پروری یہ کے لے کے نہیں رکھا. حق یہ ہے قدرت نے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا. تمہیں جوڑنے کے بعد اگر ان کو ضرورت مند ہیں، کوئی ایک خاندان میں نہیں بتا سکتے آپ کے سب خوشحال ہیں، اس میں کوئی ایک بھی غریب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کم ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سسٹم کو، نظام کو قدرت نے ایسا بنائی ہے. یہ ذمہ داری کے اوپر جو خطا کرتا ہے، بس وہی امتحان ہے اس کے ایمان کا. بھلا کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. نہ کرنے پر بچ کر مجھے فائدہ ہوتا ہے، قدرت پیدا کرتی بھی ہے عارضی. اس لیے کہ اعلان بار بار ہے، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دنیا داری کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، کرتا ہے، اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. ہم اس کو بڑھاتے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے ہیں، آخرت میں محروم کرتے ہیں. آخرت کچھ نہیں ملے گا. پارے 26 میں آئے گا سورہ احقاف میں، یہ کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا. تم دنیا کو مقصد بنا کر جو کچھ چاہتے تھے سب لے لیا نا تم نے. اب لینے کو چھوڑا ہی نہیں، آخرت کے عنوان سے نہیں رکھا نا، لہٰذا ہم نے عطا کرتے چلے گئے. اب جنت رحمت خداوندی کی بنیاد پر جو چیزیں نعمتیں ملنے تھے، آپ اس کے حقدار نہیں رہے، تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی پرواہ کی. پھر مومن کو فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا. بہت دولت، بہت مال، بڑی شان و شوکت، دنیا داری، یہ کثرت ملیں گی دنیا میں تم کو. اور یہ آیتیں ایک سے زائد مرتبہ تکرار کے ساتھ ہیں، اور خود بخود نظر جمتی ہے، رشک ہوتا ہے. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے امت کو دیا، تم حیرت میں نہیں پڑنا. اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو مسلمانوں سن لو، یہ زیادتی ان کے عذاب کی زیادتی کے لیے، ان کی آزمائش اس طرح چل رہی ہے، یہ مرضی اور مصلحت خداوندی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان امیر نہیں ہوتا، کبیر نہیں ہوتا، کہیں کو نہیں ہوتا، مگر وہ دین کے ساتھ جوڑا تو، خزانے کے ساتھ جوڑا تو وہ بھی بدتر ہے. خزانے کے ساتھ جوڑنے کے لیے فی زمانہ یہ خرابی ہے. نام و نشان ہمارا ہے، لباس کی شکل میں بھی ظاہر کرتے ہیں، فلاں فلاں بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے معاملات بھی کرتے ہیں، نام اللہ 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 ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ نہیں، رب رب کے عنوان سے چلو. اللہ کے ماننے میں کسی کو انکار نہیں. اللہ ہے کیسا،
وہ جو اسماء حسنہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں. ذات ایک نام ہے، مابقی جو نام ہے وہ اللہ کے کام ہے. کام اس کام سے وہ قدرت کی ہر چیز میں دکھائی دے گا، خود اپنے آپ میں خواب دیکھے گا. اب یہ رشتہ داری کے اندر ان کا اپنا حق دو، تمہارے پاس پیسہ آتے ان کے پاس وہ بھی حق بن گیا. اس میں سب سے قریب تر حق جو بنتا ہے بھائیوں کے لیے بہنیں، بہنوں کے لیے بھائی. محتاج ہے تو ماں باپ کے مسائل تو کل ذکر کر دیے گئے. ماں باپ کی اہمیت، اس میں کیا چیزیں کیسے اس کے مسائل کل تفصیل سے ذکر ہو گئے. اس سے بزرگ حضرات اپنی بڑھاپے کی عمر میں اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں، بیٹا شریعت کا حکم ایسا بولنے کی ضرورت نہیں. حکمت اور مصلحت سے بات بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. بڑے لاڑ پیار نصیحت والا لہجہ اختیار کیجیے. حکمت کو بھی ملحوظ رکھیے، مگر ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکیں گے. ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ آپ سے فوراً نفرت پیدا ہو جائے، آنکھ میں آنکھ ملانا شروع کر دیں. تھوڑا رویہ کیجیے. تو بزرگوں کا طریقہ ہے بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا دے گا، میں زندگی میں کیسا رکھنا دے گا. ایک زمانے تک بچوں کو دیکھے جیسا بغیر بولے کے یہ پیسے خود لے جا کے دے دینا. پھر ایک مدت بعد کسی بچے سے بھیج رہا ہوں کہ فلاں کو دے کے آؤ، فلاں کو دے کر آؤ. وہ رشتے کا بھائی ہے یا بہن ہے، فلاں کچھ بھی ہے، ضرورت مند ہے. کچھ صاحب حیثیت بھی تھے حیدرآباد کے بڑے مولانا، نام کی کیا ضرورت ہے. ایک صاحب کے گھر کو پابندی سے تنخواہ ملنے کے بعد کچھ حصہ خود جا کے دیتے تھے، کسی کو دکھنا بھی نہیں، اس کو لینے والے کو شرم بھی محسوس نہیں ہونا. ایک جماعت یہ بھی ہے، پارے 3 میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے. تم انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو شرم و حیا سے کبھی تمہارے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرتے، لب کشائی نہیں کرتے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان آنکھوں سے پہچانو گے، زندگی کے طریقے سے جان کر، علامتوں سے جان کر خرچ کرنا ان کے اوپر. زکوٰۃ کا جو بول کے نہیں ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تعریفون بسیماہم، علامتوں سے جاننے کے. ولا یسألون الناس الحافا، وہ تمہارے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دراز نہیں کرتے. مانگنے والا ایک الگ چیز ہے، پھر اس کو ڈھونڈنا تلاش کرنا ایک چیز ہے. اور یہ معاملہ کسی نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا ہے، قدرت نے کیا ہے. کسی کو کاروبار سے جوڑنا قدرت ہے، محروم کرنا قدرت ہے، امیر بنانا قدرت ہے، غریب بنانا قدرت ہے. اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے، بندے کا اس میں ارادے کا دخل ہے. ارادہ صحیح کا غلط کا، معاملات کے صحیح کا غلط کا، اس کی وجہ سے عذاب اور ثواب. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے. خیال رکھنا، واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے مرحلے میں آئیں گے ایسے لوگ، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے. کوئی شخص مر گیا تو وارث مال لینے کے مستحق کون کون ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آئیں گے. یہ رشتہ داری میں سب سے قریب تر ہے. پہلے حق ان کا بنتا ہے اگر وہ ضرورت ہے تو. اگر ضرورت نہیں لیتا ہے تو اس کو لینے سے منع کیا گیا.
اور آپ اس میں فرق نہیں کر کے دے دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے تحفے تحائف، وہ الگ بات ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ کی ان عنوان سے اس کے سینٹر تو اللہ نے بنا دیے، مصارف زکوٰۃ لکھتے ہیں کتابوں میں، اتوں کو دیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں سینٹر ہے قدرت کے وصول کرنے کے، اس کو تم نہیں دے رہے ہو، وہ تم سے نہیں لے رہا ہے، چونکہ حدیث میں وضاحت ہے جب آپ اس ہاتھ سے منتقل کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے چھوڑے تو اس کے ہاتھ میں جانا، وہ سیکنڈوں کے اتنے بڑے مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو منتقل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، لے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے دیا؟ میں اس کو زکوٰۃ دیا، میں یہ کرا، آپ نے کہاں سے نہیں دیا؟ اللہ نے دیا۔ ابھی اس لینے کی صلاحیت اس میں پیدا کر کر اللہ نے آپ پر احسان کیا۔ اگر سب امیر ہوتے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم میں تعمیل کیسے ہوتی؟ لینے والا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ بھی ارشاد آئے گا زمانہ، ایک کوئی بھی لینے والا نہیں رہے گا۔ منا کے دینے کے لیے جا رہے گئے تو بھی یہ کہے گا اگر 2 گھنٹے پہلے آ کے دیتے تو شاید میں لینے کی سوچ سکتا تھا، جب کیا کروں گے؟ تو لہٰذا اس کو احسان کے طور پر نہیں سمجھنا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آگے سلسلے سے وراثت کے لینے میں چچا زاد بھائیاں، تایا زاد بھائیاں، ماموں زاد بھائیاں نہیں آتے جب اس کی اولاد ہے تو وہ اپنے اسی رشتے کے قریب سے قریب تر۔ اگر ان میں یہ چیز نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، فضل ہے، پھر یہ آگے بڑھیں گے رشتے۔ ہر چیز میں ددیال کو پہلے ترجیح دیں گے، پھر ننیال کو بعد میں دیں گے۔ ددیال پہلے رہیں گا، ننیال بعد میں رہیں گا، پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ یعنی ان کے سوا نہیں دینا، یہ کہاں سے نکلا؟ خود وضاحت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں، والمساکین، محتاجوں کو جس کو ہم فقیر بولتے ہیں وہ مسکین۔ فقیر بھی ایک چیز ہے، محتاج، اس کے فیصلے میں اہل علم قطعی فیصلہ اب تک کر نہیں پائے۔ مسکین کی وضاحت بات یوں کرتے ہیں جس کے پاس مالیت کی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی کوئی گھر کی شکل میں یہ وہ مالیت والی چیز نہ ہو۔ فقیر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے محتاج ہو، پھر دوسرے اس کو پلٹا دیتے ہیں، نہیں جی فقیر اس کو بولتے ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں ضرورت مند ہیں۔ وابن السبیل، زمانے کا مشہور بھی آدمی ہوگا، ہو سکتا ہو جائے، مال و دولت میں امیر کبیر ہوں گا، بھلے کار کے اندر ہی آ جائے، کہنے لگے جو اسباب کی بنیاد پر میں نکلا تھا وہ صبح ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، میں فلاں کا ہوں، عطا پتہ دیتا ہے، شناخت دیتا ہے، اب مجھے ضرورت ہے وہاں تک اپنے مقام تک منتقل ہونے کے لیے۔ حالات کچھ بھی ہوتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو ہزار 8 میں حج کے لیے نکلے کہ مسجد کے ذمہ دار بھی نکلے، ان کے چھوٹے بھائی پہنچے، مکہ پہنچے، سب سے پہلے طواف کے لیے نکلے، طواف کر کے کمرے کو آئے، خالی ہاتھ ہو گئے۔ ابھی تو شروع ہوا بھی نہیں، ساری کے سارے ایک جگہ رکھا تھا انہوں نے،
ایک پائی بھی نہیں بچا. سارے سیدھے الفاظ میں ایک ایک قدم آگے بڑھانا مشکل. بیسیوں ہوتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ ٹراول والے انتظام کرتے ہیں بطور خرچ کے وغیرہ وغیرہ، کئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. مطلب کے اندر سارے حالات مانگتے بھی ہیں. خیر ان کی اولاد باہر تھی، وہ انتظام کر لیا. کیا کیا لائن آج کل کا وہ آن لائن فلان لائن کے تھرو انتظام ہو گیا. دوسری جگہ ابن السبیل، مسافر کو ایسے حالات پیدا ہیں تو اس کے اوپر خرچ کرو. بات پوری نہیں ہوتی، یہاں پر اتنا سا ذکر ہے، ایک لمبی طویل تفصیل ہے، اگلے پاروں میں آئیں گی. ولا تبذر تبذیرا، لیکن یہ معاملات میں بھی حد سے آگے مت نکل جاؤ. وخالت میں بھی مت پڑو. دینے میں بڑا دل کھول کے دیا، آپ کے لوٹ بھی نہ مت جاؤ. پھر شکایت شکوے کر لیں گے، خود ہاتھ پھیلانے پھرے گئے. اس کو رکھو. اس سے پہلے اوپر کے ہاتھ میں ذکر کر دیا گیا ولا تبسطا کل البسط، پوری طرح ہاتھ کھول دو. رکھو بڑی فضیلت سنا میں کھول دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. نہیں، یہ تعاون والی کیفیت ہونا، ہاتھ سے آگے نہیں نکلنا، یہ عام آدمی کے لیے. وہ خاص آدمی الگ ہوتے ہیں، ان کے واقعے سے پڑھنا ہے. آپ نقل نہیں کر سکتے. 15 دن پورا لاکھ لگائے کہ بند کمرے کے اندر بھی رہتے ہیں. پھر کبھی ہاتھ پڑے تو ان کے لیے آوازیں بھی آتی ہیں قدرت کے، اللہ کے خاص بندوں کی طرف سے. اسے یہ آواز آتی ہے میں نے کھانے پینے کی چیزیں جو رکھا ہے ان کو زندگی باقی رکھ کر عبادت کرنے کے لیے ابھی اس مرتبے میں یہ نہیں پہنچے. ان بندوں کو کھانے ہونے کا کچھ بھی نہیں. یہ بھی نمونے ہیں کہ بہت بھوک لگی، اس کو محتاج سمجھ کر دوسرے نے دیا. حقیقی واقعہ کہانیاں نہیں، قطعی کی بنیاد پر نہیں. اس نے کچھ نہیں ہونا، پیسہ ویسا کچھ نہیں. ارے رکھو کچھ تو کام نہیں. بہت منانے لگے، کہا پھر ادھر آؤ، کھانے کا وقت ہے نا، تم میری حالت کو دیکھ کے دینا چاہتے ہو. بیٹھے ریتی میں بیٹھے، چلو اتنی ریتی اٹھا کے لو، اس کو ڈالو، یہ کھائیے. ہے تو ریتی اٹھا کے دے تو غذا بنی. وہ بھی اللہ والے ہیں، ایک ایک کی شان الگ. ان سے کہا جس کی یہ شان ہو تو اس کو پیسے کیا ضرورت، آپ جائیے. وہ واقعہ سے پڑھیں گے سنیں گے، اس کے بعد ایک دم اڑان نہیں مار سکتے. درجہ تو درجہ اس کے لیے کرنا آتا ہے. یہ شریعت کی ہر چیز، ہر مرحلے میں شریعت کے ایک پہلو میں بھی خرابی کمزوری آنا نہیں ہے. اگر یہ رہی، چاہے وہ ساری دنیا بھی کہے اتنا بڑا اللہ والا ہے، وہ غلط ہے. سارا کلام پاس سارے حدیث. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی سے آپ کا درجہ بڑھا تھا، بحیثیت ولی کے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے. کون سا لمحہ خالی تھا بغیر ذکر کے، بغیر فکر کے؟ آپ کا مناجات رب العزت کی تھا، وہ صرف آپ کے ساتھ ہے. 20,000 متعامل کر دے کے کہنے لگتے ہیں نبی کا درجہ بعد میں، ولی کا درجہ پہلے. غلط فہمی، یہ غلط فہمی. وہ ایک قول جو ملتا ہے صرف اور صرف نبی کی حقیقت کے بارے میں ہے. بچپن سے کوئی خطا نہیں، بچپن سے کوئی غلطی نہیں ہے. سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو بولتے ہیں آپ کو یہ شروع سے آخر تک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جیسے معصوم ہیں آپ.
3 جگہ فیصلے میں جلدی کیے تھے آپ، قرآن نے اس کی وضاحت کر دیا، ایسا کیوں کہ جلدی کر کے آپ؟ ہم نے صاف کر دیا، پھر اعلان کر دیا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آخرت میں فیصلہ دینے کا، دنیا میں فیصلہ دے دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، ہر گناہ تمہارا معاف ہے، جبکہ حیش نہیں آپ کے پاس گناہ، وہ مقام ایک الگ بات تھی۔ تو دیکھو، تبذیر، حد سے آگے بڑھ کر اسراف سے خرچ مت کرو، بخالت بخیل بھی مت بن جاؤ۔ جو ایسا کرتا ہے یہ شیطانی لوگوں کا فکر، شیطانی فکر ہے، یہاں الفاظ ہیں یہ شیطان کے برادر سے بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں۔ یعنی ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اس میں ظاہری اچھائی کو دیکھ کر یا شہرت کو دیکھ کر کے مصیبت میں ڈالنے والا چیز ہے، وہ کہاں شیطان۔ اور ایک بات یاد رکھو، شیطان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، تو کیا یہ کرنے والا بھی، یہ بھی ناشکرا انسان ہوگا۔ ہر آیت میں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، ہر چیز واقع میراث سے متعلق ہے، انڈائریکٹ۔ ورنہ دیکھیں گے تو پہلی ایک ہی آیت میں کلم کلا وضاحت کے ساتھ ہے میراث کا تذکرہ، پھر اس کے بعد 2 رکوع کے بعد ایک آیت آئیں گی رؤیا کلتی اریناکا فتنۃ للناس، ابھی آنے والی ہے۔ یہ 2 آیتیں وضاحت کے ساتھ میراث سے متعلق ہے، ماں باقی چیزیں ہیں، وہاں پر جو انجام ہو کر گناہ کرنے والے کے لیے، نافرمان کو جو اللہ نے سزا متعین کی وہ بتائے، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے حسن انجام کا ذکر کیا، تو وہ طریقوں کی وضاحت، یہ ساری چیزیں تقریباً جتنے ہیں قرآن پیچھے آ گئی ہیں الگ الگ طریقے سے، یا پوری فہرست کے طور پر اس میں چل رہا ہے، وہ انجام کو یاد دلانے کے لیے۔ اس اعتبار سے اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پورا کا پورا سورہ واقع میراث سے متعلق ہے اور اس کا ذکر کیے بغیر۔ اگلی آیت میں اسی قسم کے اور دیگر احکام اسی سے متعلق تفصیل آئے گی۔ سبحان اللہ۔